تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے، آسمان کی بلندیوں، زمین کی گہرائیوں، ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، بارش کے قطروں، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضور نبی اکرم شفیع امم امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریا معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے صحابہ پر اور قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ جل وعلا کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ واجب الاحترام اللہ جل وعلا کا فضل کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کے اس مختصر وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمادی الاولیٰ جو یہ مہینہ چل رہا ہے 8 ہجری میں ایک لشکر روانہ فرمایا، ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ موتا۔ جب اسلام کا نور پھیلا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس قاصد بھیجے، اپنے ایمبیسڈر جس کو کہا جاتا ہے، اور آج کل جو سفیر ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاقے میں ہر بادشاہ کے پاس اپنا سفیر بھیجا کہ وہ پیغام حق لے کر جائے اور اسلام کی دعوت دے۔ بصرہ کے حاکم حارث بن ابی شمر الغسانی یہ بادشاہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک حضور کے صحابی ہیں حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے اس صحابی کو پیغام دے کر بھیجا، رکا دے کر بھیجا کہ جاؤ اس بادشاہ کے پاس اور اس کو اسلام کی دعوت دو۔ تاریخ بہت لمبی ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ ہر جگہ کا نام لیا جائے، لیکن یہ صحابی رسول جب بلقا کے مقام پر پہنچے تو آگے مقام موتا بھی کہا جاتا ہے، یہ مصر کا علاقہ ہے اور مدینہ المنورہ سے تقریباً 700 کلومیٹر دور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں ہی پیغام پہنچانے شروع کر دیے کہ اسلام کی دعوت، اور پیغام کیا ہوتا تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لو تو امن پا جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے، کیونکہ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اب یہ صحابی جب موتا کے مقام پر پہنچے تو شرحبیل بن عمر غسانی اس نے آپ کو دیکھا اور حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر بصرہ کے حاکم حارث بن ابی شمر الغسانی کی طرف جا رہا ہوں اور اس کو پیغام دینے جا رہا ہوں کہ دین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کو قبول کرو۔ اب اس نے کیونکہ اسلام کے مخالف تھے تو اس نے بدبخت نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور آپ کو باندھ دیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو قتل کر دیا، آپ کو شہید کر دیا۔ کسی بھی ملک کا ایمبیسڈر ہو، سفیر ہو تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ پورے ملک کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے۔ یہ دستور ہے، وہ چاہے کافروں کا ہو چاہے مسلمانوں کا ہو، کہیں کا بھی ہو، تو یہ معاہدہ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر کوئی بھی کسی کا سفیر کو قتل نہیں کرتا، کیونکہ وہی پیغام لینے والا ہوتا ہے۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضور کا پیغام لے کر گئے تھے اور انہوں نے آگے سے قتل کر دیا۔ اب یہ خبر پہنچی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو قتل کر دیا گیا، انہوں نے پیغام ہی نہیں سنا، اور آپ کا پیغام جو ہے وہ معاذ اللہ اس کی کوئی جو ہے اس کو پھاڑ دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو جمع فرمایا، اور حضور نے جمع فرما کر یہ کتنے ٹوٹل صحابہ اکٹھے ہوئے جن کی تعداد 3000 تھی۔ کتنے صحابہ جمع ہوئے جی؟ 3000۔ یہ میں آپ کو خاکہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی بات، آپ کے ذہن میں بات سمجھ آ جائے کہ ایک صحابی کو قتل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے کتنے صحابہ کو اکٹھا فرمایا؟ 3000 صحابہ اکٹھے ہوئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے اس لشکر کا جس کو امیر بناتا ہوں وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ نے حضرت زید بن حارثہ کا تذکرہ سنا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے جو گم ہو گئے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملے۔ جب حضور کی طرف اس کے والدین آئے تو انہوں نے کہا میں نے حضور کے پاس ہی رہنا ہے، میں نے حضور کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کی کمان میں دیتا ہوں اپنے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں، اور اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر ان کی جگہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کی جو کمان ہے وہ حضرت جعفر طیار کو دے دینا، اور اگر جعفر طیار بھی شہید ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ لشکر کی کمان جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اکٹھے ہو کے مشورہ کرنا، جس کو تم امیر مقرر کرنا ہو اس کو کر لینا۔ جب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا۔ جب یہودی نے سنا نا تو وہ کہنے لگا، حضرت زید بن حارثہ کو بھی کہنے لگا، حضرت جعفر طیار کو بھی کہنے لگا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھی کہنے لگا کہ مبارک ہو تمہیں شہادت کی، تمہیں مبارک ہو، شہادت کی مبارک ہو۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا کہ نبی کے منہ سے اگر بھی کوئی نکلے نا، اگر بھی کوئی نکلے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں قبول ہوتا ہے۔ اور حضور نے جو فرمایا اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کی کمان جو ہے وہ جعفر طیار کرے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کرے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کی کمان جس کو تم چاہے دے سکتے ہو۔ تو فرمایا نبی کی اگر بھی حضور اگر بھی بول لیں تو اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہیں شہادت کا رتبہ ملے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور حضور نے اس لشکر کو روانہ کیا۔ کس کا بدلہ لینے جا رہے ہیں؟ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ایک رسول اللہ کے غلام کو انہوں نے شہید کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر اکٹھا فرمایا اور اس لشکر کی کمان کس کے ہاتھ میں دی؟ حضرت زید بن حارثہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے، لیکن بھیج کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے غلام کو انہوں نے قتل کر دیا، ایک مسلمان کو قتل کیا،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو، تو ایک غلام کو قتل کیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے 3000 کا لشکر بھیج دیا۔ آج ایک نہیں ہزاروں مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں، ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا جا رہا ہے، لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں۔ یہ جنگ موتا جمادی الاول میں ہوئی تو اس کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو شہید کیا انہوں نے۔ آج امت کے دیکھ لیں، آج فلسطین کے بارے میں دیکھ لیں، غزہ میں مسلمان 5000 بچے، 5000 معصوم بچے ابھی تک شہید ہو چکے جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ 5000 بچوں، ہم صرف افسوس کرنے کے لیے او جی کیا کریں جی، ہمارے ہم بے بس ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک صحابی کو انہوں نے شہید کیا۔ یہ تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ، آج تو بات بھی نہیں نہ کرنے دیتے، جمعہ میں جو بیان ہوتا ہے نا وہ لکھ کے آتا ہے حکومت کی طرف سے، بھائی فلسطین کے بارے میں آپ نے بات نہیں کرنی، روکا جاتا ہے کہ آپ یہ جلسہ کر رہے ہیں، جلسے کے اندر آپ کیا بیان کریں جی، دین تو بیان کرنے نہیں دیتے، کیا بیان کریں، مسجد کے سپیکروں پر پابندی ہے، نام نہیں لینا، بھائی کیوں نہیں نام لینا، کئی مسلمانوں کے اندر غیرت نہ جاگ جائے، مسلمانوں کے اندر جو کیوں یہ اتنا جو ہے وہ پیچھے ہم رہ گئے۔ آج آپ دیکھ لیں، مسجدوں کی حالت دیکھ لیں، مدرسوں کے حالات دیکھ لیں، اور باہر کے حالات دیکھ لیں، اور جو انگریزوں کی تعلیم ہے آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، اور آپ مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو شہید کیا گیا، حضور نے 3000 کا لشکر اکٹھا کیا گیا، اور کمان کس کے ہاتھ میں، حضرت زید بن حارثہ، اور دوسرا حضرت جعفر طیار، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور حضور ان سے اتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت جعفر طیار جب فتح خیبر ہوا تو یہ ہجرت کر کے حبشہ میں گئے ہوئے تھے، یہ جب واپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، حضور نے سینے کے ساتھ لگایا اور حضور نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں خیبر کی خوشی مناؤں کہ ان کے آنے کی خوشی مناؤں۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں خیبر فتح ہونے کی خوشی مناؤں کہ ان کے آنے کی خوشی مناؤں۔ حضور نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتنے خوش ہوئے حضور، لیکن ابھی ان کی تھکاوٹ نہیں اتری تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ آگے اتنے لشکر آ رہا ہے، لیکن حضور نے بھیج دیا۔ اور تیسرا کس کو بھیجا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درباری شاعر۔ یہ لشکر چل پڑا مدینہ المنورہ میں، سب نے جو ہے وہ الوداع کہا ان کو۔ جب یہ مقام موتا پر پہنچے نا تو وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا، تو ان کو پتہ چلا کہ سامنے جو ہے وہ، ہم تو جا رہے تھے لڑنے کے لیے، لیکن سامنے تو 3 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے۔ کتنے لاکھ کا؟ 3 لاکھ کا لشکر لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو پتہ چلا نا کہ سامنے تو 3 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے، 6 لاکھ بھی لکھا ہوا ہے مورخین نے، لیکن لوگوں کو شاید ہضم نہ ہو یہ بات، اس لیے ہم 3 لاکھ بھی رہتے ہیں، 1 لاکھ بھی لکھا ہے، سمجھ نہیں نہ آتی کسی کو۔ ہاں جی، جس سے پیار کرتے ہیں اس کو بات وہی سمجھ آتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر، جس سے پیار ہوتا ہے اس کو اسی کی بات سمجھ آتی ہے۔ ہاں جی، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، جس کو دین اسلام سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے، اس کو ہر بات ہی کمال مزہ آئے گا۔ جس کو صحابہ سے محبت ہے وہ صحابہ کی بات سن کے مچل جائے گا۔ جس کو دولت سے محبت ہے اس کے سامنے دولت کی بات کرو اس کو بڑا سکون ہوگا، وہ کہے گا ذرا اور کرو، ذرا شمع جلا کے رکھ دو تو پروانے آتے ہیں، وہ جل جاتے ہیں، پتہ بھی ہم جل رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ آتے ہیں۔ تو یہی سسٹم ہوتا ہے۔ تو کتنے 3 لاکھ کا لشکر جب آگے آ رہا تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے رات کو بیٹھ کر میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ایک قاصد بھیجتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں کہ حضور ہم تو جا رہے تھے، ہم نے تو ارادہ بنایا تھا، لیکن 3 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے آگے سے۔ جب یہ بات صحابہ نے کی نا
یہ ہے مسلمانی، یہ ہے ایمان، اور یہ ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جب یہ بات کی نا تو سب سے پہلے کھڑے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر، حضور کی اتنی پیاری ثنا اور اتنی پیاری نعتیں عربی زبان میں عبداللہ بن رواحہ پڑھتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لوگوں سنو، اگر حضور چاند کے 2 ٹکڑے نہ بھی کرتے، اگر حضور پتھروں کو کلمہ نہ بھی پڑھواتے، اگر حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری نہ بھی ہوتے، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شجر حجر گواہی نہ بھی دیتے، اگر حضور کے آب دہن سے میٹھے کنویں جو ہے وہ کنویں کڑوے میٹھے نہ ہوتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے جو ہے وہ مردے زندہ نہ بھی ہوتے، اگر حضور ان سب جو کمالات اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائے، معجزے عطا فرمائے، فرمایا لوگوں سنو، اگر یہ کچھ بھی نہ ہوتا تو صرف حضور کا چہرہ اتنا سونا تھا جو سچائی کی دلیل کرتا۔ فرمایا رب نے اپنے محبوب کو سونا اتنا بنایا تھا، یہ کچھ بھی نہ دکھاتے حضور تو کوئی حضور کو دیکھتا، رب نے اپنے محبوب کا چہرہ اتنا سونا بنایا ہوا تھا کہ آپ کے جو ہے وہ سچائی آپ کے چہرے سے ہی واضح ہو جاتی تھی۔ آج بھی دیکھ لیں، ویسے بات ضمن میں آئی کر دیتا ہوں، جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے بھی دیکھ لیں، جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے بھی دیکھ، آپ کو خود پتہ ہو جائے گا، اندازہ تو انسان کو بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حضور کے بارے میں بات کی، عمرہ قضا کے موقع پر گئے، یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں۔ سنیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ قضا کے موقع پر گئے، عمرہ قضا کے موقع پر جا رہے ہیں، اور آگے جا کے کیا ہوا، پہلے تو کافروں نے روک دیا تھا نا کہ عمرہ نہیں کرنے دینا، حضور واپس تشریف لے گئے۔ اب جب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے نا عمرہ کرنے کے لیے، تو آگے آگے چل رہے حضرت عبداللہ بن رواحہ یمشی بین یدی وهو یقول خلوا بنی الکفار عن سبیل اليوم نضربکم۔ آپ نے فرمایا خلو بنی الکفار عن سبیل اليوم نضربکم علی تنزیل ضربا یزیل الہام عن نقیل ویزیل الخلیل عن خلیل۔ آپ نے فرمایا کافر کے بچے ہو، پترو، ہاں جی، خلو بنی الکفار، بنیل کہتے ہیں بیٹے کو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کافروں پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، رسول اللہ آ رہے ہیں۔ آپ کے حالانکہ سارا خاندان والے بھی تھے، ابھی کلمہ نہیں نہ پڑھا تھا، ہوں گے سامنے۔ آپ نے فرمایا کافر کے بچے ہو، کافر کے پترو، پیچھے ہٹ جاؤ، پچھلی بار تم نے روکا تھا۔ اور یمشی بین یدی، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو کھڑے ہو کے چل کے دکھاؤں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے چل کیسے رہتے، ایسے ایسے چل رہے، ایسے ایسے حضور کے سامنے چل رہے، اور کیا کیا رہے، خلو بنی الکفار عن سبیل اليوم نضربکم۔ تم نے پہلے رسول اللہ کو روکا تھا عمرے کے لیے، آج آؤ نہ آج روکو، آج آپ تم جو ہے وہ ہمیں روکو تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا نضربکم علی تنزیل ضربا یزیل الہام عن مقیل۔ آج اوپر سے نہیں، آج جس نے بھی حضور کو تنگ کیا یا حضور کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھا، آج اتوں نہیں، ہم نیچے سے مڈ کو گردوں جو ہے وہ کاٹ کر رکھ دیں گے۔ آؤ حضور کا جو ہے وہ چھیڑ کے دیکھو، تم نے پہلے منع کیا تھا، حضور چپ کر گئے تھے اور حضور کے سامنے چل رہے تھے۔ فرمایا کوئی دوست کسی کا دوست نہیں رہے گا، جن نے آنا ہے آ جاؤ۔ جب یہ بات کی نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، آگے آ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، او عبداللہ بن رواحہ، اے کی کہہ رہے ہیں، تینوں پتہ ہے پیچھے کون ہے؟ بولو پیچھے کون ہے، آگے کون ہے؟ حرم کعبہ بیت اللہ، آگے بیت اللہ شریف ہے، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیچھے صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم، سارے صحابہ پیچھے ہیں، حضور بھی پیچھے ہیں، سامنے بیت اللہ نظر آ رہا ہے، تو انجن کر کے چل رہے ہیں، وہ بھی حضور کے سامنے، وہ بھی بیت اللہ کے سامنے، سامنے تک کعبہ کھلوتا ہے، کی ہو گئے تینوں انجن چل رہے ہیں، اکڑ اکڑ کے حضور کے سامنے چل رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے پیچھے رسول اللہ ہے، آگے بیت اللہ ہے، گل کیڑی کر رہے ہو، کافر دے پتر ہو تو ایسی دی تیسی کر کے رکھ دیں گے،
اے جو گل کی نا تو حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عمر آج اینو بولن دے، آج اینو بولن دے۔ کس کو کہا؟ حضرت عمر اے نہیں سی چاہتے کہ اے گل نہ کرن، بلکہ حضرت عمر تے اس واسطے پوچھا کہ حضور تے ہوندے حضور مور لا دین کہ حضور دی عزت تے کوئی بولے، حضور دے سامنے بھی کافروں نوں للکارے تے حضور اس دی اجازت دیندے، حضور منع نہیں کرتے۔ تو جدوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اج اینو سامنے کی سی، پیچھے کون سن؟ حضور پیچھے تے، سامنے بیت اللہ سی، اللہ تعالیٰ دا کار سی کہ انجن چل رہے ہیں، خلو بنی الکفار عن سبیل اليوم ندربکم علی تنزیل ویذہل الخلیل عن خلیل۔ آؤ توڑی ایسی دی ٹیسی تسی وہاں دیکھو تو گردنہ نہ وڈ کے رکھ دیے توڑیاں کے۔ جب یہ بات کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اینو بولن دے، اس کو یہ کہنے دو، اس لیے کہ آج تیری تلوار بھی او کم نہیں کر رہی جیڑی ہیں دیاں گلاں کم کر رہی ہیں نے کافروں دے۔ آج عمر تیری تلوار بھی وہ کام نہیں کر رہی جڑیاں دیاں گلاں کر رہی ہیں۔ تو ہمارے پاس تو جناب تلواریں نہیں ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ کوئی دین بیان دے کرے نہ کھل کے۔ فرمایا کہ یہ آج کوئی تلوار کام نہیں، کیا رہے تو تھوڑی ایسی دی پیسی آؤ تو صحیح اگے تسی ایک بیان تے دیو نہ دے حال نہ جانتے تو کلے نہ حال جانتے تو گل پھر کہنا نا کہو تو صحیح نا، ہمارا جو ہے وہ جناب ہم ایٹم سیدھا کرنے لگے ہیں، تم مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہو۔ لیکن ایسا کرے تو کرے کون؟ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ درباری شاعر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جنگ دے وچ آپ شریک ہوئے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آج اور درباری نعت خان جدوں حضور نے نعت پڑھانی ہوندی سی عبداللہ بن رواحہ کو کہتے تھے آپ کے عربی کے اندر شعر سنے نا تو شعر دندہ دل کے اندر سندا ہی رہے، پڑھتا ہی رہے تے انہاں دا ترجمہ کردا رہے تے تفسیر کردا رہے۔ جدوں آپ کو بھیجیا نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ موتا کی طرف جانا ہے، آپ نے عربی دے وچ شعر لکھے تے عربی دے شعراں دا ترجمہ وہ انشاءاللہ میں کبھی آپ کو سناؤں گا، جو آپ کو شعر ایسے شعر تھے، آپ نے کہا سبحان اللہ آج تو ہم جو ہے وہ موت کو گلے لگائیں گے، آج تو خون پئیں گے، ہم تو یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں نعت پڑھنی سی تے پھر بھی حضور دے اگے تے جدوں جنگ جانا سی پھر بھی بولو تے صحیح آج دے نعت خانہ دا حساب دیکھا ہے آپ نے، 3 لاکھ روپیہ دو مائک دو سٹیجوں پر ہاں جی اور پھینکو اور سبق کیا سکھا رہے ہیں، معاشرے کے رسول ہیں۔ تو جدوں ناموس رسالت کی باری آئے پھر نعت خان صاحب کدھر ہوتے ہیں؟ بولو کاغذی حادثے تو سارے نا، جب تک نوٹ پھینکتے رہو عشق جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، نہیں بڑھتا تب حاجی صاحب کی بھی تعریف ہوتی ہے، سب کی تعریف ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ اب بولو تو صحیح یار، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خان کی بات کر رہا ہوں اور بات حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پتہ سی میں جا کے شہید ہو جانا، اور درباری نعت خان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اے نعت خان سن ہے۔ آج چہرے تے داڑھی کوئی نہیں، سنت رسول کوئی نہیں، نماز کا کوئی پاس نہیں ہے۔ ایک نعت خان جناب پاک پتن کا بڑا مشہور ہے، میں نام نہیں لیتا، پھر بعد لوگ اعتراض کر دیں کہ جناب آپ نام لیتے ہیں۔ اس نے سیدھا للکارا مفتی منیب الرحمان صاحب کو، بڑے بڑے مفتیوں کو، انہوں نے کہا مولوی ساڈے پیچھے پہ گئے، اور یار اس سے کون سا عشق ہے پہلے دسو تے صحیح نا۔ چہرے پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ نہ سکی، اپنا چہرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا نہیں سکے، عشق رسول کہاں سے آ گیا؟ معذرت کے ساتھ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ شعر کہے اور حضور خوش ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ اتنے کھڑے ہوئے، کی فرمایا اسی 3000 تے اگے کنا لشکر آ رہا ہے؟ بولو 3 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے۔ تے صحابہ نے کیا نا ہن کی کریے؟ تے یہی حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے۔ آج تو کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک نا، پہلے اینجے بھیجو تے پھر جناب اسی نعت پڑھیں گے، تے نعت پڑھنا سے سب سے اعلیٰ ساؤنڈ ہونا چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں سب سے اعلیٰ ساؤنڈ ہونا چاہیے، سب سے اعلیٰ جناب محفل سجی ہونی چاہیے، ہاں پیچھے تک عوام ہون تے میری تصویر درمیان جو وڈی ساری لگی ہوئی، ہاں جی میرا استقبال ہو، یہی ہے نا نعت خان؟ نہیں یار بولو تو صحیح، یہی ہمارا حال تو یہی رہ گیا، اور کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ لیکن جناب حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا یار دسو اسی جدو گھروں نکلے سی سینو کی چیز لے کے آئی ہے؟ پیسہ لے کے آیا؟
انہیں کیا کرو سن دسو، شہرت نکال لے کے آئیے، گھر سے نکال کے لے کے آئے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنی، مر گئے تو شہید ہو کے ساڈے واسطے تو دونوں ہی خیر آنے، مسلمان کے لیے تو دونوں ہے، تسی نکلو تو صحیح، بچ گئے تو غازی بن کے آواں گے، مر گئے تو شہید ہو کے جنت جاواں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلام انہوں نے اے گل کی تھی نا کہ 3000 صحابہ دے اندر نا خون نواں جذبہ جو انہوں نے کہ پیچھے نہیں جانا، ہوں اگے ہی جانا ہے۔ 3 لاکھ کی 3 کروڑ بھی آ جاؤں تے رسول اللہ دے غلام آئیے، جنگ موتا ہوئی، پھر صبح لڑائی ہوئی، سب سے پہلے جو شہید ہوئے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے منہ بولے بیٹے جن کا ہم تذکرہ سن چکے، آپ شہید ہوئے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور آنسو آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گیا، اب جھنڈا جو ہے وہ حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے۔ 700 کلومیٹر دور، 700 بخاری شریف کے حدیث پاک، بخاری شریف قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب جو یہ بھی پڑھتے ہیں، اے علم غیب نہیں ہے تے کی یہ، حضور نے فرمایا یہ بھی پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی ہے، ان کا سن کے دیکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ جناب جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اور اب جھنڈا جو ہے وہ اسلام کا حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت جعفر سنو، اسلام یہ ہے، ہمارے انجی بھی جانا ہے، تسی جو مرضی جنہ مرضی کوئی بچا لے۔ آج تو ہم اصل میں چھیڑنا کیوں نہیں چاہتے کسی کو؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ پر تو یقین نہیں ہے، ہمیں یورپ پر اور IMF جو کہتے ہیں ان پر یقین ہے کہ روٹی وہ دیں گے تو ہم تب ہی کھائیں گے۔ سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک، حضور نے کی فرمایا اے اولاد آدم، فرمایا مومن اکلو اکلتان، فرمایا 1 لقمہ یا 2 لقمے، فرمایا کنا 1 لقمہ یا 2 لقمے، این دی کمر سیدھی کرنا واسطے اننے ہی کافی نے۔ 1 لقمہ یا 2 لقمے، خندق دے موقع پورے مہینے، پورا مہینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو ادیاں کھجوراں دیندے رہ گئے، 24 گھنٹے جدی کھجور ملتی سی حضور نے کو، کسی نے اعتراض نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ کی ہو گیا کہ تسی سانو روٹی بھی نہیں دیندے، آدھی کھجور لے کر صحابہ نے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم ہو گیا، حضور نے کی ارشاد فرمایا اگر فرمایا تھوڑا زیادہ بھی دل کردا نا کھان تے اپنے پیٹ دے 3 حصے کرو، فرمایا 1 کج روٹی پاؤ، 1 حصہ پانی واسطے تے تیسرا حصہ ساں لین واسطے، ساں لیں۔ فرمایا اگر تمہارا زیادہ بھی شوق ہے کہ ہم جناب پیٹ کو بھر کے کھائیں تو فرمایا 3 حصے کر لو، 1 حصے روٹی، دوسرا پانی واسطے تے تیسرا ساں واسطے۔ لیکن ایتھے حالات دیکھ لو تسی، ایک بار روٹی کھلے تے صحیح، جس طرح رب دا عذاب نہیں آ جاندہ، ہمیں تو پڑھی ہے یہ چیز کی، ہم تو ڈرتے ہیں اس چیز سے۔ سنیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ میدان میں اترے نا تو پھر آپ کو خیال آیا کہ میرے 2 بچے بھی نے پیچھے، بڑے خوبصورت، حضور پیار کر دے سن۔ آپ گھوڑے سے نیچے اترے اور اپنے گھوڑے کی گردن ہی کاٹ دی، پہلے پیر کٹے تو گھوڑے نے وڈ دیتا کہ کدرے اے میری یاد آئے تے اے نہ ہوئے کہ میں واپس چلا جاواں۔ یہ اسلام کے پہلے ایسے ہیرو ہیں حضرت جعفر طیار جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے گھوڑے کو مارا، اور یہ پہلا گھوڑا تھا جو اسلام کی خاطر شہید ہوا۔ کیوں مارا؟ آپ نے فرمایا میں نے پتہ ہے 3 لاکھ دا لشکر ہے، بچنا میں کوئی نہیں، میں مر جانا ہے، لیکن انہوں نے گھوڑا میرا قبضے لے لینا ہے تے پھر اندے تے بہ کے رسول اللہ دے دین نو چھیڑنا ہے۔ فرمایا میں تے مراں گا میں اپنے گھوڑے نے بھی مار داں گا تاکہ میرے گھوڑے تے بہ کے اسلام دی خاطر جو ہے نا اسلام نو نقصان نہ پہنچاون۔ اے حضرت جعفر طیار، انہوں نے آپ دا ہاتھ کاٹ دیتا، آپ دا ہاتھ کاٹ دیتا، آپ دا ایک ہاتھ کٹیا، آپ نے دوسرے ہاتھ جھنڈا پڑیا، دوسرا کٹیا کہ آپ نے گل ایتھے سمجھ نہیں آتی گل کہ آپ کے ہاتھ بھی کٹے ہوں اور یہ جو چیزیں ہیں ان سے آپ نے پکڑا ہوا جھنڈا، پھر جو نیچے گرا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ 3 دن کچھ نہیں سکھاتا، یہ درباری شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خاں جڑے حضور دیا نعتاں بھی پڑھتے سن تے حضور دے کے جان بھی دینا سے تیار ہو جاتے سن۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ دے بھائی نے کیا، انہوں نے کہا سرکار 3 دن ہو گیا تسی کھادا کچھ نہیں، یہ ہے تھوڑے حلقے کوئی چیز نہیں گئی تے اے میرے کو گوشت کا سکا ٹکڑا ہے کھاؤ نا۔ آپ نے چکیا کھانا واسطے تے آپ نے پتہ لگیا آواز دیتی کسی نے، انہیں کہا اسلام دے جڑے سپاہ سالار سن حضرت جعفر طیار وہ بھی شہید ہو گئے نا۔ عبداللہ بن رواحہ کتنے ہیں؟ حضور نے فرمایا سے اگر وہ شہید ہو جاندے عبداللہ بن رواحہ آون، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ آئے آگے، ہاں جی آپ نے چنڈا اسلام دا ڈگن کوئی نہیں دیتا۔ جدوں وہ بھی شہید ہو گئے نا،
تے صحابہ نے مشورہ کیتا آپس میں، کیونکہ رسول اللہ حضور نے فرمایا سی اگر پہلے زید بن حارثہ شہید تے پھر جعفر تیار وہ بھی شہید تے پھر عبداللہ بن رواحہ فرمایا پھر جت تڑا دل کرے پھر جنوں امیر تسی بنا لینا اپنے لشکر دا امیر۔ حضور نے فرمایا، حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا اب جو ہے نا زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب اسلام کا جھنڈا جعفر تیار کے ہاتھ میں ہے۔ جب جعفر تیار کے ہاتھ میں آیا حضور نے فرمایا اب جعفر تیار بھی شہید ہو کر جنت میں پہنچ گیا۔ ایتھے جعفر تیار جو گھوڑے تو تھلے لتھے نا، ایتھے جملہ بڑا کمال دا بولے آپ نے، آپ تھلے گھوڑے تو تھلے لتھے تے تلوار ٹکی آپ چکن لگے نا، تو آپ نے پتہ کی ارشاد فرمایا، فرمایا واہ 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 اتنے نیڑے جنت آ گئی، اتنی قریب جنت آ گئی، آپ بھی شہید ہوئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر تیار بھی شہید ہو گئے، وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جو صحابہ نے سب نے اکٹھا کیا، جس کو امیر بنایا، سب کا اتفاق ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ خالد بن ولید، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اسلام، ایسے اسلام کے ہیرو حضرت خالد بن ولید کو جب بنایا سپہ سالار، تو حضور پھر مسجد نبوی بیٹھے تھے، حضور دی مسکراہٹ آ گئی۔ حضور نے فرمایا اب جس کے ہاتھ میں صحابہ نے جھنڈا دیا، اللہ نے ان کے ہاتھ میں فتح لکھ دیتی ہے۔ فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے زور کے ٹائم آپ کو قیادت ملی تے شام تک آپ بڑھ گئے بیچ، کیونکہ آپ نقشہ جانتے تھے سارے گلاں، ٹائم ہو گیا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تو کھل کے اور بتاتا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کیتا کی۔ دوسرے دن ہوا تو خالد بن ولید نے میمنہ والے میسرہ کی طرف بھیج دیا، میسرہ والے میمنہ کی طرف، الغرض کے کھل بلی مچا کے رکھ دیتی خالد بن ولید نے، تے 35 کلو دی تلوار سی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے، 40 کلو دی تلوار، تے آپ نے اس جنگ دے وچ 9 تلواراں توڑ چھڑیاں۔ کنیاں تلواراں توڑ چھڑیاں؟ 9 تلواراں توڑ چھڑیاں، 9 تلواراں، 35 کلو دی تلوار، 35 کلو دی، یہ اسلام ہے، اسلام بتا رہا ہوں، مسلمانوں کا، مومنوں کا جذبہ بتا رہا ہوں۔ اب بزرگاں دی گل کوئی نہیں کر رہا، ایٹم بم بھی کول ہوئے، سارا کچھ، امت لٹ دی لٹ جاوے، مردی مر جاوے، کسی دے جوں بھی نہ رنگے، تے پھر بندہ کہے میں مسلمان ہوں جناب میرا ایمان ہے، ایسا کیسا کون سا ایمان ہے؟ آج تسی بھی اپنے ایمان دا جناب جا کے تجزیہ کرنا، کل اپنے گریبان چانک کے دیکھنا کیسی کڑے مسلمان ہیں۔ ہم تو جناب اپنے آپ کو بچاتے رہے، اپنے کاروباروں کو بچاتے رہے، اپنے گھروں کو بچاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لٹ گئی، ایسے قیامت والے دن پتہ لگنا ہے، ہاں جی جب رب کے سامنے جانا ہے، قبر ہے تسی کی آندے سارا کچھ نہ لے جانا ہے؟ نہیں، جو درد دل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 9 تلواراں توڑ چھڑیاں، تے حضور مسجد نبی میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے؟ خالد سیف من سیوف اللہ، اور خالد نے جو کام کیا، وہ خالد تے اللہ دی تلوار ہے، ایک تلوار ہے نا۔ حضور نے یہ جملہ مسجد نبی میں بیٹھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، دوسرا دن ہویا تو انہوں کھلبلی مچ گئی، انہوں نے کہا پیچھے نسو، صرف 12 صحابہ شہید ہوئے، کنے ہوئے؟ 3000 صحابہ، جو 3 لاکھ دا لشکر سی، یہ جنگ موتا۔ اگر کسی نے نہیں سمجھ آندی تو اقبال کہتا ہے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مانگو تاکہ تمہیں دین سمجھ آئے۔ جنہوں کل والا بھی نہیں آندی، جنہوں خاتم النبیین پڑھنا ہی نہیں آندا، وہ کی دسے گا کہ رسول اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے، حضور سے وفا کیسے کی جاتی ہے۔ جس کو جو ہے وہ کھڑا ہو مسلمانوں کا پرائم منسٹر اور اس کو خاتم النبیین بھی نہ پڑھنا آئے تو پھر وہ کہے صحابہ کے بارے میں صحابہ بزدل تھے، ہاں جی صحابہ مالو غنیمت لوٹتے تھے، انہوں کی پتا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوری زندگی ہاتھوں میں گیندے پکڑ کر مارتے رہے، آج کی کر کے آیا جی ورلڈ کپ، کیا جیت کیا رہا گیا جی، کیا کر کے آیا جی، کتنے مسلمانوں کو بچا کے آیا؟ تو یہ حشر کو ہوگا یہ معلوم، ہاں بولو نا، ہاں جی حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم تو اپنا درد ہی بیان کر سکتے ہیں نا، ہم تو اپنا بیان ہی کر سکتے ہیں، کہہ ہی سکتے ہیں نا، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ رب نے جب اختیار دیا، جب قدرت ہوئی تو انشاءاللہ پہلے ہم ہی ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ کیوں کہ میرے امام نے کہا تھا رہے گا یوں ہی ان کا، تھوڑا زور لاؤ، رہے گا یوں ہی ان کا، کھڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔